بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کارخانے کا مالک جو بہت ہی مغرور اور غصے والا تھا، وہ جب بھی کسی مزدور سے بات کرتا تو یا تو اسے ڈانٹنے کے لیے یا ضروری معلومات کے لیے ہی بات کرتا تھا۔ سب مزدور اس سے بات کرتے گھبراتے تھے۔ پھر ایک نیا مزدور ملا۔ اس نے جب مالک کے بارے میں باتیں سنی تو اس سے رہا نہیں گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہمیں مالک سے دوری نہیں بنا کر رکھنی چاہیے۔ ممکن ہے کہ اس کی طبیعت میں ہنسی مذاق شامل ہی نہ ہو، زیادہ بات کرنا مالک کو پسند نہ ہو۔ اس مزدور کے بیٹے کی سالگرہ تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کی سالگرہ پر مالک کو بھی انوائٹ کیا، مگر مالک نہیں آیا۔ دوسرے دن مزدور مالک کے پاس گیا اور دروازہ بجا کر اندر آنے کی اجازت لی اور بہت ہی خوش اخلاقی سے کہا، سر جی، کل آپ میرے بچے کی سالگرہ پر نہیں آئے، اس لیے میں آپ کے لیے کچھ لایا ہوں۔ مالک نے سنجیدگی سے مزدور کو دیکھا اور بولا، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، تمہیں کچھ چاہیے تو بولو اور ذرا جلدی کرو، مجھے کسی کام سے جانا ہے۔ مزدور نے مالک کی طرف مسکرا کے دیکھا اور کہا، سر اگر آپ ویسا کر دیں جیسا میں چاہتا ہوں تو یہ ہی میرے بیٹے کی سالگرہ کا تحفہ ہوگا۔ مالک حیران ہو گیا اور بولا، تم مجھے کیا دینا چاہتے ہو اور مجھ سے کروانا کیا چاہتے ہو؟ مزدور نے جیب سے 2 سفید رنگ کے ربن نکال کر مالک کو دے دیے۔ مالک نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ مزدور نے کہا، یہ مجھے کسی نے دیے تھے جب میں دوسروں سے دور رہتا تھا، اور پھر اس نے مجھے کہا، یہ ایک تمہارے لیے ہے کیونکہ تم ایسے انسان ہو جو میری زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہو، اور یہ دوسرا سفید ربن اس کے لیے ہے جو شخص تمہاری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو میں بھی یہ ایک ربن آپ کے لیے لایا ہوں اور دوسرا اس کے لیے جس سے آپ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ یہ ربن آج ہی آپ اسے دے دیں۔ مزدور کی بات سن کر مالک کو ہنسی آ گئی، لیکن وہ سنجیدہ رہا۔ اس نے مزدور کو ربن ہاتھ پر باندھنے کی اجازت دی۔ دوسرا ربن جب مزدور نے مالک کو دے دیا تو وہ سوچنے لگا کہ ایسا کون سا انسان ہے جسے وہ سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ یہاں تک کہ کام کا وقت ختم ہو گیا اور وہ واپس گھر جا رہا تھا کہ راستے میں اسے اپنے بیٹے کا خیال آیا، جسے وہ اپنی بیوی کے گزرنے کے بعد مصروف ہونے کی وجہ سے بہت کم وقت دیتا تھا۔ جب بھی اس سے بات کرتا تو وہ یا تو نصیحت ہوتی یا ڈانٹ۔ اس نے گھر داخل ہوتے ہی وہ ربن جو اس کی کلائی پر تھا اتار دیا اور اپنے بیٹے کے کمرے کی طرف چل پڑا، جو بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ باپ نے دروازے پر دستک دے کر اندر آنے کی اجازت لی۔ لڑکے نے دروازہ کھولا۔ اسے شدید حیرت ہوئی کہ اس کے والد صاحب نے اسے بلانے کے بجائے خود کمرے میں آنے کی زحمت کیوں کی۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے باپ نے اس کی کلائی پکڑی اور اس کی طرف دیکھ کر مزدور کی ساری بات دہرا دی، ساتھ میں یہ بھی کہا کہ بہت مصروف ہونے کی وجہ سے میں نے کبھی تمہیں ٹھیک سے وقت نہیں دیا، مجھے افسوس ہے۔ اپنی جیب سے دوسرا ربن نکال کے اس نے اپنے بیٹے کو دیا اور بولا، یہ تم اس کلائی پر باندھنا جس کو تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو۔ لڑکا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس نے اپنے باپ کی کلائی پکڑی اور بولا، پاپا میں یہ آپ کو ہی باندھوں گا۔ میں یہ سوچتا تھا کہ آپ مجھ سے بالکل پیار نہیں کرتے اور میں کچھ دنوں سے خودکشی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آپ کی چھوٹی سی بات نے مجھے جینے کی وجہ دی ہے۔ آئی لو یو پاپا۔ مل کے مالک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا۔ دوسرے دن جب وہ مل میں گیا تو اس نے اسی مزدور کو بلایا۔ جیسے ہی مزدور کمرے میں داخل ہوا تو مالک کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مزدور نے مالک کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ مالک نے اس مزدور سے پوچھا کہ تمہیں کیا سوجھی جو تم نے مجھے ربن دیا؟ مزدور نے مالک کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، صاحب جی میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، پھر جب میں نے آپ کے چہرے کی سختی دیکھی تو سمجھ گیا کہ سالوں سے آپ نے کسی سے محبت کا اظہار نہیں کیا، نہ آپ سے کسی نے کیا۔
مالک محبت کا اظہار انتہائی ضروری ہے۔ دوستو، آپ کی زندگی میں بھی بہت سے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو آپ کی زندگی میں قدم رکھتا ہے اس کے آنے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے۔ کوئی آپ کو محبت کرنا سکھا دیتا ہے تو کوئی محبت نبھانا سکھا دیتا ہے۔ اس لیے جسے آپ چاہتے ہیں ان سے اظہار محبت کرتے رہا کریں۔ اظہار محبت کے بعد آپ کی بہن، بیٹی، بیوی اور آپ کے اولاد کے آپ وہ مسائل سنیں گے جو وہ بیچارے کبھی آپ سے نہیں کہہ پائے۔ رشتوں کو عادت یا فقط ایک رویہ سمجھ کر مت گزاریں۔ یقین جانیے، ایسا کرنے سے نہ صرف آپ کے گھر سکون اور خیر و برکت ہوگی، بلکہ آپ جب پرسکون حالت میں گھر سے باہر قدم رکھیں گے تو آپ لوگوں کے لیے باعث خیر ہوں گے۔ ایک بزرگ کہنے لگے، نیک عورت اور بے تحاشا دولت صرف 3 چیزوں سے ملتی ہے۔ نمبر 1 محنت سے، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، اور نمبر 3 نظر جھکا کے چلنے سے۔ بعض لوگ بس یہ سوچ سوچ کر پریشان رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں شخص کو اتنی دولت کیوں دے دی ہے۔ جانتے ہو انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھوں میں احترام ہو، الفاظ میں نرمی ہو، اور جس کے اخلاق میں رحم دلی ہو اور مقاصد میں اعلیٰ ظرفی ہو۔ حاضرین محترم، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ بہت بہت نوازش۔